بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ رشتوں کو پامالی سے بچائیں۔ رشتے کیسے پامال ہوتے ہیں اس کا ہم آگے چل کر جائزہ لیں گے۔ ہمارا جو سوشل فیبرک ہے، بے شک ہم مشرقی اور ایشین لوگ ہیں، لیکن آج وہ بھی بڑی تیزی سے جو ہے وہ سوشل فیبرک تباہ ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ہی تمام رشتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ تیزی سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم ویسٹرن کلچر یا ویسٹ کے بہت زیادہ دل دادا ہیں۔ ہماری جو روایات تھیں، جو کسٹمز تھے، ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ اس کے بعد جو اصل ہمارا ٹاپک ہے کہ رشتوں کی پامالی کو ہم کیسے بچائیں۔ آج بھائی جو ہے وہ بھائی سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہے، بہن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بہن سے ناراض ہے، والدین سے اولاد کی ناراضگیاں چل رہی ہیں، والدین جو ہے وہ اولاد کا بہت زیادہ گلہ اور شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ پوری عمر انہوں نے اپنی اولاد کو پالنے میں، جوان کرنے میں، ایک پڑھا لکھا انسان بنانے میں، ایک کامیاب شہری بنانے میں سرو کر دی، اور پھر وہی اولاد اگر بڑھاپے میں ان سے بے وفائی کر جائے، بیماری میں ان کا حال نہ پوچھے، ان کا خیال نہ رکھے، تو اس سے زیادہ رشتوں کی پامالی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ رشتوں کی پامالی یہاں تک نہیں رکتی، یہ رشتے پھر آگے چل کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے جو ہیں وہ ڈیفرنسز چل پڑتے ہیں۔ بات بات پہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کیسز دائر کر دیتے ہیں۔ آج جتنے فیملی کے کیسز ہمارے ہاں دائر ہو رہے ہیں، جتنی ڈائیورس کی شرح تیزی سے بلند ہو چکی ہے، اس کو ہم میرا خیال ہے اب معیوب نہیں سمجھتے۔ کسی بھی کپل کی آج میریٹل لائف جو ہے وہ انسکسیسفل رہے تو ہم اسے برا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہم اس میں کسی ایک کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کپل نے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، انہوں نے اپنے اس رشتے کو جو میاں بیوی دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے اس کو پامال کیوں کیا؟ اس پامالی کی وجہ سے ان کے بچوں پہ کیا اثر پڑا؟ اور یہی رشتوں کی پامالی جب آپ بہن بھائیوں کے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں، ان کے لیے آپ سیکریفائسز نہیں کرتے، کہیں پہ پلاٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے، کہیں پہ جائیداد کا ہے، کہیں پہ گھر کی تقسیم پہ بہن بھائی ہمیشہ کے لیے ناراض ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سوشل فیبرک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کمزور پڑتا جا رہا ہے؟ میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، بے شک لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے یا ان پڑھ بھی تھے، تو وہ رشتوں کو پالتے تھے، وہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے تھے، وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لائل اور مخلص تھے، اس وجہ سے کہ لوگ آج کی طرح پریکٹیکل نہیں تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ پریکٹیکل ہوتے گئے، زمانہ جیسے جیسے ایڈوانس ہوتا گیا، لوگ رشتے بناتے ہی وہاں پر ہیں جہاں پہ انہیں کوئی فائدہ نظر آئے، تعلقات پالتے ہی وہاں پر ہیں آج کے دور میں جہاں انہیں پہلے سے نظر آ رہا ہو کہ کل یہاں میرا کسی سے کام پڑ جائے گا، کسی رشتے کو جو ہے وہ میں نے برقرار رکھنا ہے، ادروائز لوگ رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ رشتوں کی پامالی کہ جو بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ آج اگر کوئی بہن بھائی ہم سے کسی بات پر ناراض ہو گیا، اس نے ہمیشہ کی ناراضگی ڈال لی، تو ہم بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی دوست ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے کو تیار ہو جاتا ہے، نہ ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دوست کو کہاں کہاں نقصان پہنچایا، ہرٹ کیا، اس کے جذبات کو کیوں ٹھیس پہنچائی۔ ہم کہتے ہیں یہ دوست نہیں تو کوئی اور آ جائے گا۔ یہ سارا تقریباً جو ہے نا ویسٹرن کلچر کو ہم اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں۔ مشرق کے اندر رہتے ہوئے ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگ مشرقی روایات کے امین ہیں،
لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ رشتوں کی پامالی کو مسلسل کنٹینیو رکھیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ سدا جوان نہیں رہیں گے، سدا طاقتور نہیں رہیں گے، سدا خوبصورت نہیں رہیں گے۔ پھر کل جب آپ بڑھاپے میں جائیں گے، نہ آپ کی اولاد آپ کے قریب آئے گی، نہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کے قریب آئے گا، بہن بھائی آپ سے ویسے ناراض ہیں۔ اس زندگی کا ذرا تھوڑا سا تصور کر لیجئے کہ پھر وہ کل آپ کیسے گزاریں گے۔ انسان ہمیشہ تو خوبصورت نہیں رہتا، ہمیشہ پیسے والا نہیں رہتا، ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، لیکن جوانی کے اندر ہم جتنے رشتوں کی پامالی کرتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، دوست احباب ہوں، لائف پارٹنر کے ساتھ رشتہ توڑ لیتے ہیں، بچوں سے ناراضگیاں ڈال لیتے ہیں، تو یہ پھر کس طرف ہم ٹریول کر رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں بڑے دھیان سے سوچنے والی ہیں۔ اور انفیکٹ اگر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اچھے لوگ وہی ہیں جو رشتوں کو، تعلق کو پالتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ دل کے بہت زیادہ اچھے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کا مد مقابل ان سے کیا کھیل کھیل رہا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ رشتے کو نبھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر یہ جذبہ ہے، یہ پیشن ہے، یہ لگاؤ ہے کہ وہ رشتے کو قائم دائم رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی رشتے کو قائم دائم رکھنا سب سے بڑی بات ہے، کسی رشتے کو توڑ دینا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ رشتہ چاہے آپ کا لائف پارٹنر کے ساتھ ہے، بہن کے ساتھ ہے، بھائی کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ ہے، ہر رشتے کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس اہمیت کو سمجھیں، پھر آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھیں زندگی میں۔ لیکن جیسے جیسے ہم رشتوں کی اہمیت کو بھولتے جا رہے ہیں، رشتوں کی پامالی اسی قدر تیز ہوتی جا رہی ہے۔ آج بھائی سے ناراض ہے اور لائف ٹائم کے لیے ناراض ہے، بہن سے ناراض ہے تو لائف ٹائم کے لیے ناراض ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہیں تو وہ کبھی کوشش نہیں کرتے کہ ان میں سے کوئی ایک پہل کر کے اپنے لائف پارٹنر کو جو ہے وہ راضی کر لے، اپنی ازدواجی زندگی کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لے، اور جب ان کے بچے ہیں یہ اثر ان پہ پڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ تمام صورتیں جو ہیں وہ رشتوں کی پامالی کی ہیں۔ نہ ہم کسی کی بات مانیں، نہ کسی کی بات سمجھیں، کتنا ہی اچھا اور مخلص دوست ہمیں مشورہ دے، ہم اس کے مشورے کو اگنور کر دیتے ہیں، بات کو مانتے نہیں ہیں، ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں کوئی دوسرا تو جانتا ہی نہیں۔ یاد رکھیے کہ نصیحت تب تک عمل نہیں کرتی جب تک اسے ٹھنڈے دل و دماغ میں جگہ نہ دی جائے۔ اب بالکل ٹھنڈا ہو کر سوچئے، دل و دماغ میں اپنے دوست کی رائے کو احترام دیجئے، مشورے کو دیکھیے، ایڈجج کیجئے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھلائی ہے، بہتری ہے، تو پھر اس کو اڈاپٹ کرنے میں ہمیں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے؟ ہم بات کیوں نہیں مانتے؟ ہم ضدی انا پہ کیوں اڑے ہوئے لوگ ہیں؟ اس لیے کہ اگر ضدی رہیں گے، انا پہ قائم رہیں گے تو پھر بہت سارے رشتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔